الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں حضرت خواجہ غریب نواز عطائے رسول فی الہند حضور قبلہ خواجہ معین الدین چشتی حسن اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس پاک بھی ہوتا ہے، اور اسی ماہ مقدس میں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت بھی ہے، اور اسی ماہ مقدس میں سیاح لامکان شب اسرا کے پھولا تاجدار ختم نبوت دانائے سبل مولا کل وجہ تخلیق کائنات مقصود کل کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج بھی ہے۔ اور جیسا کہ یورپی دنیا کے اندر سلسلہ وار سٹیپ وائز توہین مذہب کے حوالہ سے آزادی رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور عالمی دہشت گرد قوتیں اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے بجائے اس عمل کو روکنے کے کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی میرے آقا کریم علیہ السلام پہ نازل ہونے والی مقدس کتاب قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور وہ عالمی دہشت گرد اور عالمی قوتیں شرارتیں خود کر کے وہ کہتے ہیں اسلام امن کا درس نہیں دیتا، جبکہ اسلام ہر مذہب کا احترام کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان کبھی کسی کے مذہب کی جان بوجھ کے توہین کرے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو، اس میں کوئی شک نہیں، جس کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا وہ جھوٹے ہیں،
اور ان کے معبود اور ان کی پوجا کرنے والے، یہ دونوں جہنم کا ایندھن ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جب تم اس کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ تو اسلام امن کا دائی بھی ہے اور امن پہ یقین بھی رکھتا ہے۔ کبھی بھی کسی مسلمان کی طرف سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں جب تک اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہ ہو۔ یعنی یہ چیزیں ایمان میں شامل ہیں۔ تو ہمارا بڑا خوبصورت مذہب ہے اسلام، اور اسلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، اس دین میں جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت یہ مذہب ہے۔ اور یہ ماضی قریب میں چند دن پہلے آپ کو پتا ہوگا سویڈن کے اندر ہماری پاک کتاب قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی اور سرکاری سطح پر اس کو پشت پناہی گورنمنٹ کی، اس کو آشیرواد اس میں شامل تھی۔ تو ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، جو سب سے بڑے دین کے ٹھیکیدار سعودیہ کے حکمران، ان کو سوچنا چاہیے، لیکن ہر کوئی اپنی کرسی بچانے کے چکر میں امریکہ یہود و نصارہ کا غلام بنا ہوا۔ یعنی ہر ایک نے یہ سمجھا کہ ہمارا قبلہ و کعبہ امریکہ ہے، اس کو چھوڑ دیا تو ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی، یہ وینٹیلیٹر ہے، یہ ہمارے سانس روک دے گا، ہماری سانسیں امریکہ کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ یہ لوگوں کو تاثر ہمارے حکمران دے رہے ہیں۔ کاش کہ یہ اللہ سے ڈر جائیں۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے دنیا کی ہر شے اس سے ڈر جاتی ہے، جو اللہ سے ڈر جائے۔ اور جن لوگوں نے لاکھوں مربع میل کو فتح کیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی، بتاؤ کہ وہ کیا خدا نہ خواستہ ان کی نظر کسی یہود و نصارہ کے ایجنٹ پہ تھی کہ یہ میری پشت پناہی کرے گا تو یہ میں علاقے فتح کروں گا؟ بلکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے تو ان سے شیطان بھی ڈرتا تھا، زلزلہ بھی ڈرتا تھا، دریا بھی ڈرتا تھا، آگ بھی ڈرتی تھی۔ میں کسی کی پارٹی یا کسی کے پارٹی لیڈر پہ ہٹ نہیں کر رہا، اس منبر کا تقاضا ہے حق بیان کرنا، میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، افغانستان کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ وقتی طور پر وہاں کے لوگوں نے امریکہ کی غلامی قبول کی تو ان کا کیا حشر ہوا، پھر آخر امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ یعنی بتا دیا گیا حقیقی جو سپر پاور ہے وہ اللہ کی ذات۔ جب کچھ بھی نہیں تھا ابابیلوں سے اس نے ہاتھی مروا دیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقابلے میں بدر کی جنگ میں 1000 کافر آتے ہیں، 313 مسلمان نہتے مسلمان تھے، ان کے ساتھ فرشتوں کے لشکر کو شامل کر کے اس نے ان کی مدد کر دی۔ تو لہذا یقین اللہ کی ذات پہ، حقیقی طاقت پاور وہی رکھنے والا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کوئی اس بھول میں نہ رہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ وہ فرماتا محبوب فرما دو ملکوں کا مالک اللہ، جس کو چاہے ملک عطا کر دے، جس سے چاہے وہ ملک لے، حکمرانی دینے والی اس کی ذات ہے۔ بخت نصر نے زمین پہ جنت بنائی، سونے کی اینٹیں فرش پہ لگوائیں اور وہاں بڑے بڑے خوبصورت اس نے باغات لگوائے۔ اس نے کہا کہ میں سب سے اعلیٰ جنت، اگر جنت خدا بناتا ہے تو مجھے خدا مانو، میں نے بھی تو جنت بنا دی ہے۔ اور پھر اس جنت کا افتتاح کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے۔ ابھی سواری پہ سوار ہو کے وہاں پہنچا جو اس نے جنت بنائی تھی، قدم نیچے اتارنے لگا، گھوڑے کی رکاب سے پیر نیچے اتارنے لگا، ابھی پیر خلا میں تھا، اسرائیل آ گیا۔
اس نے کہا چل تیاری کر. اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا میں نے بڑی محنت کی ہے, ذرا جنت تو دیکھ لینے دے. انہیں آکھیا رب آکھیا انہوں جنت ویکھن دی بھی توفیق نہیں دینی, اتھے ہی دی روح قبض کر. اس نے بتا دیا کہ مالک بھی وہی ہے, خالق بھی وہی ہے, موت دینے والا بھی وہی ہے اور حیات دینے والا بھی وہی ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں, ایک وقت آ جائے گا سب پہ آنا ہے, آپ پہ بھی آنا ہے, مجھ پہ بھی آنا ہے, حکمرانوں پہ بھی آنا ہے. پھر پتہ چل جائے گا کہ قبر میں مددگار کون ہے. یہ تو پتہ چل جائے گا لمن الملک اليوم, کہ پوچھا جائے گا قیامت والے دن بتاؤ کہ مالک و خالق کون ہے. پھر اس وقت کیا کہو گے؟ جس کو قیامت والے دن تو نے ماننا ہے تو میرے امام کہا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں. پتہ نہیں تسی سبحان اللہ ڈھلی تاں کر دے ہو بھئی, میں نو شک پہ جاندہ بھئی میں تقریر کر رہے ہیں تسی سمجھ دے پتہ نہیں ساڑھے لیڈران تے اٹیک کر رہے ہیں. ناراض تے نہیں ہو رہے, میں کسی دا نا ہی نہیں لیا تے تسی پریشان نہ ہویا کرو. سبحان اللہ, اللہ تو انہوں سلامت رکھے. بات یہ ہے کہ میں نے آج موضوع تو بیان کرنا تھا طائر رسول فی الہند کے حوالہ سے, لیکن میں نے یہ سوچا کہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی, ہر طرف سے مذمتی قراردادیں بھی ہو رہی ہیں, مساجد کے اندر بھی ریلیاں بھی نکل رہی ہیں. ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا, ہم لڑ تو سکتے نہیں, لیکن ہم یہ گزارش ضرور اپنے حکمرانوں سے کریں گے کہ کم از کم عالمی عدالت میں اس کیس کو لے کر جائیں, وہاں ان کو بتائیں کہ یہ آزادی رائے کا اظہار کرنے کا طریقہ نہیں ہے, مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی. یہ کون سا طریقہ, کوئی بھی مذہب کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ تو ہم تو یہ اس کو قرارداد سمجھ لیں, گزارش سمجھ لیں, جو بھی سمجھ لیں. تو میں نے یہ سوچا کہ آج میں عظمت قرآن کے حوالہ سے کچھ گفتگو کروں تاکہ ہر مسلمان کو پتہ چلے کہ قرآن کریم کی اہمیت کیا ہے, اس کی برکات کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آج جب ہماری بیٹی ہم رخصت کرتے ہیں نا بیٹیوں کو, بہنوں کو, تو جب رخصتی کا وقت آتا ہے اس کے سر پہ قرآن رکھ دیا جاتا ہے, اس کے سائے میں اس کو رخصت کیا جاتا ہے. شریعت تو نہیں کہتی کہ آپ ایسا کرو, ایک احتراماً یا برکت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ چلو یار قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا. ہم یہ کرتے ہیں, شادی شروع ہو, جتنے بھی غیر شرعی کام ہوتے ہیں وہ الگ جگہ پر, بینڈ باجے بھی بجتے ہیں, ڈھولکی بھی بجتی ہے, ناچ گانے ہوتے ہیں, ہماری بیٹیوں کو گھروں میں نچایا جاتا ہے. میرے ایک دوست ہیں علامہ صاحب, بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو چوک میں ناچے وہ تو کنجری, تو جو گھر میں ناچے یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا جو نچواتے ہیں. چوک میں ناچنے والی تو کنجری ہے, جو گھر میں ناچ رہی ہے وہ کون؟ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم محمد کریم علیہ السلام کے امتی, ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں, اس بیٹی کو, اس بہن کو جب ہم رخصت کرتے ہیں, کبھی اس سے پوچھا بھی ہے کہ قرآن کتنی بار پڑھا ہے ہم نے جو تجھے اس کے سائے میں رخصت کیا تھا؟ کیا کبھی تلقین کی کہ اس کو پڑھنا بھی ہے؟ کس لیے اس کو دیا جاتا ہے؟ گاڑی میں آگے رکھ دیا جاتا ہے, بڑا احترام ادب, گھر جا کے اس کو بس رکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد شاید الا ماشاءاللہ کسی کو اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو پتہ ہی نہیں, اس کا اندازہ ہی نہیں کہ قرآن کی برکات کتنی ہے. یہ ہمارے قرآن سے پوچھیں, جو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں ان سے پوچھیں. مہنگائی کے اس دور کے اندر ایک چولہا جلانا بھی بہت مشکل ہے. چند ہزار انکاریوں کی تنخواہیں ہیں جو قرآن کریم پڑھانے والے ہیں, لیکن یہ پھر بھی کہتے ہیں ہر حال میں مولا تیرا شکر. کیونکہ جو قرآن کی اور دین کی خدمت کرتا ہے نا, کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ اس نے خودکشی کی ہو, بھوک کی وجہ سے, افلاس کی وجہ سے اس نے ہڑتال کی ہو. یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے محراب و منبر کا کمال ہے, یہ دین کی خدمت کا کمال ہے. ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے نا, مالک کانڈ نہیں لگن دیں. جو دین کی خدمت کرتا ہے نا, دین کانڈ نہیں لگن دیتا, اس طرح وچ اضافہ کرتا. تو حاضرین کرام, اکبر الہ آبادی نے کہا تھا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا.
اپنے پڑھنے کو منگائی تو نے لندن سے کتاب، گھر سے ہمسایہ کے قرآن بھی منگایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ جانچ لی تو نے کتب فلسفہ و انگلش کی، ہاتھ بھولے سے قرآن کو لگایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اور اگر قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت سے اپنی زبانوں کو تر رکھا جائے، لیکن ایک حدیث پاک بھی میرے ذہن میں آگئی زبانیں تر رکھنے کے حوالہ سے، پہلے میں وہ عرض کر دوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، کہ قرب قیامت کچھ لوگ آئیں گے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، زبانیں تر رکھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایسے قرآن پڑھنے والے بھی، لیکن جو اندر سے پڑھتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو رائے راست پہ وہ لے کے آئے۔ عطائے رسول فی الہند خواجہ غریب نواز، آپ قرآن کریم سنا کے لوگوں کو 90 لاکھ کافروں کو حضور کا غلام بنایا تھا۔ حضور داتا علی اجمیری، یہ ہستیاں، غوث اعظم، یہ قرآن کریم کا ہی درس دیا کرتے، یہ بتاتے تھے کہ ہمارا کلام کیا کہتا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ شاہ نجاشی نے، وہ جو متاثر ہوا تھا اسلام سے، اس نے حضرت جعفر طیار سے سورہ مریم کی آیات سنی تھی۔ وہ عیسائی تھا، عیسائی بادشاہ تھا۔ جب اس نے حضرت جعفر طیار سے سورہ مریم کی آیات سنی تو کافروں نے کہا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہے۔ مکے کے کافر وہاں جا کے نجاشی سے کہتے ہیں آپ نے ان کو پناہ دی ہے، یہ تو اسلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام تو مخالفت کرتا ہے۔ تو نجاشی نے حضرت جعفر طیار مولا علی کے بھائی کو بلا کے کہا مجھے بتاؤ تمہارا قرآن عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آپ نے جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو، رو پڑا۔ تو اس نے کہا کافروں تم کہتے ہو کہ یہ عیسیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ایسی تعریف تو میں نے اپنے علماء سے نہیں سنی جیسی عیسیٰ کی تعریف اللہ کا قرآن کر رہا۔ اسی بات نے اس کو متاثر کر دیا، لیکن کو پڑھنے والا جعفر طیار جیسا۔ حضرت بابا فرید آپ کے مہمان آئے نا تو خادم سے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا حضور نہیں، لنگر تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ چولہے پہ چڑھاؤ۔ چولہے پہ چڑھائی نا، ایک چکر لگایا۔ ایک چکر لگانے کی دیر تھی تو پھر کہا ہوں ذرا چیک کر، انہیں کہا ہوں تے لنگر نال بھری ہوئی، اب تو لنگر سے بھرپور ہے۔ پھر کسی دن اس خادم نے دیکھا دیکھ خالی ہے، اس نے بابا صاحب سے پوچھا آپ نے کیا پڑھا؟ فرمایا میں نے فاتحہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ اب وہ پڑھ کے چکر لگا رہا ہے، ہر چکر تو بعد دیکھ پٹ کے دیکھ کے شاہی کوئی نہ ہو، ہر چکر تو بعد دیکھ کے شاہی کوئی نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا بابا صاحب تسی فاتحہ پڑھی ہے؟ فرمایا ہاں، میں بھی تے پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا تیرے میرے پڑھا نہیں فرق، پڑھنے والا بھی فرید جیسا ہو تو پھر اللہ کریم برکت ڈال دیتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک صاحب قرآن کی محبت دل میں نہیں ہے، صاحب قرآن کی محبت جب تک جس پہ قرآن نازل ہوا، ہم لوگوں کو یہ بتائیں قرآن پڑھ پڑھ کے کوئی نبی ولی کر کچھ نہیں سکتا، تو پھر لوگوں کو کہ قرآن پڑھو، تو جب اس میں یہ لکھا کاری کوئی کچھ نہیں سکتا تو پھر لوگ تو کہیں گے ہم نے کیا پڑھنا، پھر اندر بیماری تو بن جائے گی نا۔ ولیوں کے بے ادب پیدا ہوں گے، نبیوں کے بے ادب پیدا ہوں گے قرآن پڑھ کے، اور قرآن خود اس بات کو کہہ رہا ہے یُدِلُّ بِی کَثِیرًا وَیَہْدِی بِی کَثِیرًا، اس کو پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور کئی لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، پہلا پارہ ہے، قاری اخلاق صاحب تشریف فرمائے، حفاظ تشریف فرمائے کہ یُدِلُّ بِی کَثِیرًا، اس کو پڑھ کے کئی لوگ کثیرہ کثرت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، وَیَہْدِی بِی کَثِیرًا، اور اسی کو پڑھ کے کثرت سے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اب ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، رب فرماتا ہے گمراہ وہ ہوتا ہے جس کا مرشد کوئی نہ ہو۔ بولیے نا یار، گمراہ وہ ہوتا ہے جس کا مرشد کوئی نہ ہو، جس کا رہبر کوئی نہ ہو، جس کا مرشد مہر علی ہو، جس کا مرشد داتا علی ہو، جس کا مرشد غوث جلی ہو، جس کا مرشد ہند الولی ہو، جس کا مرشد جماعت علی ہو، وہ گمراہ کیسے ہو؟ جس کا مرشد مولا علی ہو،
جہاں قرآن وہاں علی، جہاں علی وہاں قرآن، قرآن قرآن قرآن۔ یہ موضوع تو ہوگا آئندہ جو آئندہ جو صرف میں تھوڑی جی جھلک دکھائی ہے بھئی، صرف علی دا نام لیا تے کیفیت ہے، جدو موضوع بیان ہونا پھر کی ہو۔ ترتیب سے لگائیں نا، نعرہ تکبیر سے شروع کریں۔ نعرہ تحقیق۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے صاحب قرآن سے محبت ضروری ہے۔ حضرت عمر کی ہمشیرہ نے چند آیتیں پڑھی، یہاں پورا قرآن پڑھ کے کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتا، دے کچھ نہیں سکتا، اس نے چند آیتیں پڑھی، عمر میرے نبی کا قاتل بن کے نکلا تھا۔ چند آیات سن کے کہتا ہے پہلے سر لینا سی، ہن سر دینا۔ ارادہ بدل گیا۔ تو ایسے مسلمان ہوئے پھر امت میں افضلیت میں دوسرا نمبر، پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا۔ وہ مقام پایا کہ سرکار نے فرمایا عمر فی الجنہ، جس نے جنتی دیکھنا عمر کو دیکھا۔ عشرہ مبشرہ میں دوسرا نمبر، خلفاء میں دوسرا نمبر، افضلیت میں دوسرا نمبر۔ تو حاضرین کرام، جب تک محبت نہ ہو، نکتہ چینیاں کر کر کے، وہ کیا خوب کہا تھا، محبوباں تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آندے، اصل منافق جانو اس نو جڑے جھوٹے پیار جتاندے۔ سانو دسیا عشق دے قاضی جڑے نت نت اے فرماندے، اعظم جتھے دل لگ جائے اوتھے عیب نظر نہیں آندے، اور جتھے عام دل لگ جائے عیب نظر نہیں آندے، تے جتھے عیب ہے ہی نہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، جس کو بنایا کہ اس کی مرضی سے گیا۔ اس محبوب میں عیب تلاش کرتے ہو۔ اصل میں کمزوری یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے خدا نہ خواستہ جس چیز کو اہمیت دینا چھوڑ دی، تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ خود اہمیت نہیں دے رہے، تو پھر وہاں گستاخی اور بے ادبی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ہر شر کے ساتھ خیر کا پہلو ضرور نکلتا ہے۔ اب خیر کا پہلو کیا ہے کہ جو قرآن کو بھلائی بیٹھی امت تھی، جس امت نے قرآن کو بلایا ہوا تھا، اب اس قرآن کے لیے ریلیاں بھی نکل رہی ہیں۔ مذہب پتہ کس بات میں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، جو میرا اپنا ذاتی ذہن ہے، کہ جب اب اس دور میں قرآن کریم کی بے ادبی بے حرمتی کی گئی، ہم قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیں، چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت کریں، پھر اس کی برکات دیکھیے۔ اور پھر مزے کی بات دیکھیں کہ ایک بندہ زبانی پڑھتا ہے اور ایک بندہ دیکھ کے پڑھتا ہے۔ جو زبانی پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے، جو دیکھ کے پڑھتا ہے اس کے لیے دو نیکی ہے۔ حالانکہ آپ حیران ہوں گے کہ زبانی پڑھنے والے کا تو کمال زیادہ ہے، وہ زبانی پڑھ رہا ہے، حفظ کیا ہے، جو دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو دو نیکیاں کیوں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جو ناظرہ پڑھ رہا ہے اس کو دو نیکیاں، جو حفظ پڑھ رہا ہے اس کو ایک نیکی کیوں؟ فرمایا جو زبانی پڑھ رہا ہے وہ اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، جو دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے کا بھی مل رہا ہے، قرآن کی زیارت کا بھی مل رہا ہے۔ میں خود حافظ ہوں، میں کبھی کبھی آیات تلاوت کرتا ہوں تو دیکھ کے کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی دو نیکیاں ملیں۔ سمجھ آگئی؟ تو حاضرین کرام، قرآن کریم کی برکات آپ گھر میں تلاوت کیا کریں۔ اتنا سستا میں تو سودا دین لگا، اگر روزانہ فجر دی نماز تو بعد ایک پائیا یعنی ایک پارے کا چوتھا حصہ روزانہ آپ تلاوت کیا بلا ناغا، آپ تلاوت اگر کریں نا تو ایک سال میں 3 قرآن ختم ہوتے ہیں۔ اتنے ہی ہے نا، 3 قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے ایک سال میں۔ آپ روزانہ ایک پاؤ 4 یا 5 رکوع بنتے ہیں، یہ آپ روزانہ کا معمول بنا لیں۔ پھر تسی کسی نو نہیں آکھو گے کہ تویز ہی دے دیو، برکتاں نہیں، پھر تو تسی سارے آپ پیر بن جی۔ اگر یہ کام کرتا، وہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پیر کی نشانی کیا ہے آج کل، پیر طریقت رابر شریعت کیسے پہچانا جائے؟ میں کبھی جڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہوئے نا تے تارک سنت نہ ہوئے، شریعت مطہرہ دا پابند ہوئے، ایک پیر دی علامت۔ لوکاں شاید سمجھا جی دیکھو گھوڑا چنگا ہے، گڈی چنگی،
کپڑے چنگے نے او پیرے تیری کترا بریشے. اقبال نے کہا نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین. وہ لوگ جنہوں نے جنگلی بوٹیاں کھا کے گزارا کیا. عطائے رسول فی الہند اکیلا آیا ہندوستان میں، بابا اکیلا آیا، اکیلا بابا آیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہ بسترا لے کے آیا، نہ لوٹا، نہ برتن، نہ چٹائی، نہ بریف کیس کپڑے آلا، وہی جوڑا تھا جو پہنا. فقیر نے آ کے ڈیرا لگایا، 90 لاکھ کافروں کو حضور کا غلام بنایا. آیا کلا سی جدو جنازہ اٹھیا تے 90 لاکھ محمد عربی دا غلام جنازے دی چارپائی نہ. اقبال نے کہا خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. تسی سبحان اللہ نہ بھی آکھو میں تے پھر خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. اب اللہ کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اس کلام کو نازل کرنے والا بھی میں خود ہوں اور اس کا محافظ بھی میں خود ہوں. آسمانی کتابیں 4. کون کون سی کتاب؟ زبور، تورات، انجیل، قرآن. کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہ اس کو نازل کرنے والا بھی میں خود، اس کا محافظ بھی میں خود، بلکہ اللہ کریم نے تورات و انجیل کے بارے میں فرمایا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے تورات و انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری علماء پہ عائد کر دی. تورات کا تحفظ بھی علماء کریں گے، جب انجیل کا تحفظ بھی اس وقت کے علماء کریں گے. باقی کتابوں کا تحفظ علماء کے ذمے پر. لیکن جب باری آئی اللہ کی اس کتاب قرآن کی، میرے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب کی باری آئی، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. نازل کرنے والا بھی اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. نازل کرنے والا بھی خود، محافظ بھی خود، حفاظت کرنے والا بھی خود. نہ زیر زبر ہو سکتی ہے نہ زبر زیر ہو سکتی ہے. خلیفہ مامون رشید تھا نا، اس کے دربار میں علماء کی ایک مجلس قائم ہوئی، ایک علمی نشست. علماء کی مجلس قائم ہوئی تو ایک یہودی عالم آیا، اس نے آ کے بڑی ادیبانہ گفتگو کی. تو مامون جو تھا وہ بڑا متاثر ہوا اس کی گفتگو سے. اس کو پتا تھا یہ یہودی ہے، گفتگو سے بڑا متاثر ہوا تو کہنے لگا آپ اسرائیل سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی. تو مامون نے کہا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے نا تو میں تجھے اعلیٰ عہدہ بھی دوں گا اور جو منہ سے تو مال مانگے گا میں تجھے وہ بھی دوں گا. مامون نے کہا جو مانگے گا میں دوں گا، شرط یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا، تیرے جیسے لوگوں کی اسلام کو ضرورت ہے. مجھے تیری گفتگو نے بڑا متاثر کیا. اس نے کہا کیوں، میں اپنا دین کیوں چھوڑوں؟ ایک منصب کے لیے دین چھوڑ دوں؟ چند پیسوں کے لیے اپنا دین چھوڑ دوں؟ میرے آباء و اجداد کا دین ہے، میں اس کو کیوں چھوڑوں؟ یہ کہہ کے وہ عالم چلا گیا. ایک
سال کے بعد پھر ایک مجلس قائم ہوئی، وہی بندہ پھر آیا، اب وہ آ کے اسلام کی حقانیت پہ خطبہ دے رہا ہے، مذہب اسلام پہ وہ گفتگو کر رہا ہے۔ مامون پہچان کے اس کے قریب جاتا ہے، کہتا ہے کہ بزرگوں اگر میں بھولا نہیں تو کیا آپ وہی ہیں جو پچھلے سال آئے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل میں وہی ہوں۔ تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا اسلام قبول کر لے، مال بھی دوں گا، دولت دوں گا، اعلیٰ منصب بھی دوں گا، تو میں نے اس بات کو ٹھکرا دیا تھا۔ تو مامون نے کہا اب کیسے قبول کر لیا؟ کہتا ہے کہ میں جب یہاں سے واپس گیا نا تو میں نے تورات کا ایک نسخہ لکھا، 3 نسخے لکھ کے میں نے اس میں خود ہی رد و بدل کیا، اپنی مرضی کی چیزیں شامل کی، وہ لے جا کر میں نے بیچی تو لوگوں نے بڑے آرام سے اس کو خرید لیا۔ پھر میں نے انجیل کے نسخے 3 لکھے، میں نے جا کے عیسائیوں میں تقسیم کی، انہوں نے بھی اس کو سینے سے لگا دیا، اس میں بھی میں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں نکال کے کچھ نئی شامل کر دی۔ پھر میں نے کہا قرآن کا قصد کرتا ہوں، جب میں نے قرآن کا نسخہ لکھا میں نے چند ایک چیزیں اپنی مرضی کی شامل کی، کچھ نکال لی، تو میں نے اسلامی کتب خانہ پہ جا کے اس کو پیش کیا کہ یہ قرآن ہے، میں آپ کو دینے آیا ہوں۔ انہوں نے وہ جتنے بیٹھے تھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے کچھ پارے اپنے اپنے ذمہ لے لیے، سب نے تلاوت شروع کر دی۔ جتھو جتھو میں ڈنڈی ماری سی اتھو اتھو پھڑ دے گئے کہ میرے کان پھڑ کے مروڑ دے گئے۔ میں آکے اللہ دی قسم ہے اس تو سچی کتاب ہوئی نہیں، اس سے سچی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ انجیل میں نے گڑبڑ کی، پکڑائی نہیں ہوئی، تورات میں نے گڑبڑ کی، پکڑائی نہیں ہوئی، اس میں پکڑائی کی وجہ کیا ہے؟ بولیے اس میں پکڑائی کیوں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے قرآن میں پڑھا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہے قول نبی فرمان خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ان قرآن تے میں ہی پڑھنا ہے نا، میں نے عرض کیا نا کہ ہم تلاوت کو بڑھا دیں، تلاوت تے میں کرنی تھی سبحان اللہ کرنی، اس ثواب میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ ہے قول نبی فرمان خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، فرمان نہ بدلا۔ ہر طرف سے میں آواز سننا چاہ رہا ہوں، فرمان نہ بدلا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اے قول نبی فرمان خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ استاذ مصلی پہ آئے، شاگرد پیچھے کھڑا ہو، استاذ کوئی لفظ چھوڑے تو صحیح، شاگرد نہیں دیکھنا میرا استاد ہے، انہیں آکھنا اللہ دا قرآن سیدھی طرح پڑھ، یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو پڑھ پھر مکمل ہو، کوئی حیا نہیں کیا، ادب احترام اپنی جگہ پہ، لیکن اس معاملے میں فوراً ٹوک دیا جائے۔ اور پھر یہ کلام الہی، اس کا محافظ بھی وہ خود، نازل کرنے والا بھی وہ خود۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی برکات کیا ہے، اس کی برکت کا ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، ذرا ذوق کے ساتھ سنیے۔ ایک بادشاہ گزرا، پہلے میں نے مامون کی بات کی، ایک بادشاہ تھا ہارون الرشید، اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا،
کسی بات پہ جھگڑا ہوا تو تکرار ہوئی دونوں کی آپس میں. اس تکرار کے دوران ہارون کو وہ کہنے لگی چل بس کر تو ہے ہی جانوی. بیوی خاون سے کہتی تو ہے ہی جانوی. اب غصے میں تھا, اس نے فوراً کہہ دیا اگر میں جانوی ہوں تو جا پھر تجھے 3 طلاقیں. اس نے 3 طلاقیں معلق کر دی اس شرط پہ کہ اگر میں جانوی. اب دونوں لڑ پڑے, جب ٹھنڈے ہوئے انہاں کہا یہ کی ہو. ہارون بھی پریشان ہو گئے. اس نے کہا یار یہ میں نے کیا کر دیا. پھر سوچا کہ میں نے طلاق مشروط دی ہے کہ اگر میں جہنمی پھر تجھے 3 طلاقیں. اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ یہ تو اللہ جانتا. اب وہ اس پریشانی میں تھا کہ اس نے علماء کو طلب کیا, ایک نشست قائم کی, وہاں علماء کو جمع کیا, بتاؤ بھائی میں نے بیوی کو طلاق دیا یہ کہہ کر کے اگر میں جہنمی ہوں تو 3 طلاقیں. بتاؤ کوئی صورت ہے کہ میری بیوی مجھ پہ حلال ہو؟ اگر حلال ہے تو پھر مجھے دلیل قرآن سے چاہیے. ہاں دلیل میں قرآن سے لوں گا. اگر مجھ پہ حرام ہے پھر بھی دلیل قرآن سے لوں گا. جنتی جہنمی کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. اب وہاں بحث شروع ہے. دوسری طرف حضرت قاضی امام ابو یوسف سراج الامہ امام الائمہ حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے شاگرد قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ان دنوں میں فراغت ہوئی مدرسہ سے, مکمل عالم بن گئے. بننے کے بعد وہ وہاں سے گھر آئے تو گھر آتے ہوئے راستے میں اپنے گھر کی گلی میں دیکھا ایک یہودی مکان بنا رہا ہے تو اس کی دیوار اپنے ہاتھ سے تجاوز کر کے بنا رہا ہے. سمجھتے ہیں نا ہاتھ سے تجاوز جیسے یہ ہمارے بازاروں میں ہوتا ہے. ایک دکان تے فریج پہ 6 فٹ باہر, ایسے ہی امین بازار جا کے دیکھ لیں. وہ ہاتھ سے تجاوز کر کے بنا رہا تھا تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ اس یہودی سے کہنے لگے یار یہ کیا کر رہا ہے, راستہ تنگ کر رہا ہے, کیا ہمسائے کے کوئی حقوق نہیں؟ تیرے دین نے تجھے کچھ نہیں بتایا, تیرے علماء تجھے کچھ نہیں بتاتے. آگے سے یہودی کیا کہتا ہو چل چل مولوی کیا لگے تیرے جدو اتو خچر لنگے نا سونے دیاں اٹا لد کے تے ایتھے گئے آڑ تے اسی قد پیچھے کر تو نہ دے دی. قاضی صاحب خاموش ہو گئے. آپ گھر آئے, اپنی والدہ ماجدہ کی قدم بوسی کی, کہا اماں جی آج میں مکمل عالم بن گیا. ماں نے بیٹے کا ماتھا چوما, پتر لکھ لکھ مبارک. اماں جی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ماں نے نا سوکھے روٹی کے ٹکڑے آگے رکھے, خوش سوکھے. کہا اماں جی یہ تے باسی روٹی. ماں نے کہا پتر آ گیا نا ہن کمائیاں کریں گا, زردے بھی کھاواں گے تے پلاو بھی کھاواں گے, فی الحال میرے کو تے اے. اب ماں تھی وہ کہہ سکتی تھی. یہ سن کر طبیعت میں نا بڑا وہ ملال سا آیا. آج پہلا دن ہے, دین پڑھ کے آیا, جو کچھ پڑھیا وہ جو نصاب تھا اس کو مکمل کیا. اب یہاں مجھے وہ بھی تانا دے رہا ہے تو مائی صاحبہ نے بھی کہہ دیا کمائیں گا تو پھر تازے کھاواں. اس پریشانی میں نہ باہر نکلے تو ٹھوکر لگی تو جوتا ٹوٹ گیا. موچی سے کہا یار یہ جوتا ٹھیک کر دے. اس نے کہا کتنے پیسے دو گے؟ کہا مجھ سے کچھ حدیثیں سن لے, تو قرآن کی آیات سن لے. فی الحال دینے کے لیے تو کچھ نہیں. اس نے کہا یار میرے بچے آٹا کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تو ان کے لیے کمانے کے لیے بیٹھا ہوں. تو جب بازار کی طرف دیکھا نا قاضی امام ابو یوسف نے, بات بڑے غور سے سننے والی, بازار کی طرف دیکھا تو بازار میں سناٹا ہے, بغداد پورا بند ہے. تو پوچھنے لگا اس موچی سے یہ آج دکانیں کیوں بند ہیں؟ موچی نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں پتا. کہا ہارون الرشید کی زبیدہ کے ساتھ کسی بات پہ لڑائی ہوئی یا جھگڑا ہوا ہے تو وہاں اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی, اور طلاق اس نے معلق کی ہے اس شرط پر کہ اگر میں جہنمی ہوں. تو وہاں علماء سارے جمع ہیں, سارا شہر ادھر ہی گیا ہوا ہے کہ بادشاہ کے پاس کہ اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. قاضی صاحب بالکل نوجوان تھے, بڑے بڑے قداور وہاں علماء موجود تھے, بزرگ علماء بیٹھے تھے, بڑے بڑے استاد شخصیات. اب قاضی صاحب نہ وہاں پہنچے, نماز کا وقفہ تھا. جب بحث شروع ہونے لگی وقفے کے بعد تو قاضی صاحب نے کھڑے ہو کے کہا جی میں بھی بحث میں حصہ لے سکتا ہوں. پھر تو انہوں پتہ بھی بندہ آپ تے ٹھیک ہوندہ, چمچے بڑے بیڑے ہوندے.
میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے جدو بھی نقصان کر دیں چمچے ہی کر دیں، چمچیاں تو بچ کے رہو، اگو الیکشن آ رہا ہے چمچہ گیری تو بچ کے رہنا تے چمچیاں تو بھی بچ کے رہنا۔ وہ مولوی صاحب کی کسی نے دعوت کی نا تو گرم گرم حلوہ پیش کیا تے نال چمچہ رکھ دیتا، مولوی صاحب چمچے دے اتے حلوہ رکھے تے جدو زبان تے رکھے تے وہ گرم سی، مولوی صاحب نہ اندر ٹپا سکن نہ باہر سٹ سکن۔ اخیر مولوی صاحب دے خادم نے صاحب خانہ نو کو کی کیتا جے، مولوی صاحب نو دسو تے صحیح حلوہ گرم ہے، مولوی صاحب نے کہا تو ٹھہر جا، انہاں دا قصور نہیں، سارا قصور ہے چمچے دا، اینا ہوندا تے میں ہاتھ نہ لا کے چیک کر لیندا بھی کتنا گرم ہے، میں نو چمچے مرایا تے تسی بھی چمچیاں تو بچ کے رہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور کل پرویز الہی کہہ رہا سی عمران کو بھی اسمبلی چمچیاں توڑوائی، انہوں دا آپسی معاملہ میں ویسے ہوتی تو انہوں گل سنائی، میرا اس دن کو لین دین کوئی۔ بہرحال وہ جی مولویوں کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا بیٹھ تو اتنا بڑا آ گیا وہاں، تجھے پتہ کون کون بیٹھا ہوا ہے، تو کون ہے؟ آج آیا تو کہتا میں بھی حصہ لوں گا۔ قاضی امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، کہا بھائی میں نے کسی کے علم کی نفی نہیں، تربیت بھی کی تھی امام اعظم نے، کہا میں نے کسی کے علم کی نفی نہیں کی، میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر مجھے بھی حصہ مل جائے تو شاید میں بھی تو اپنی رائے پیش کر سکوں۔ بادشاہ نے یہ بات سن لی، اس نے کہا نوجوان بات سن، ایسے ہی اس بحث نے طول نہیں پکڑا، بات یہ ہے کہ میری بیوی نے مجھے جنمی کہا، میں نے کہا اگر میں جنمی ہوں تو 3 طلاقیں، صبح سے بحث جاری ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا، میں نے فیصلہ وہ ماننا ہے جو قرآن کے مطابق، مجھے دلیل قرآن سے چاہیے، اگر میری بیوی حرام ہے تو اس وجہ سے حرام ہے کہ میں جانوی ہوں تو پھر دلیل قرآن سے دو، اگر میری بیوی مجھ پہ حلال ہے اس وجہ سے حلال ہے، اگر میں جانوی نہیں تو دلیل قرآن سے چاہیے۔ اب قاضی صاحب وہیں کھڑے رہے، یہ بھی نہیں کہا مجھے جگہ دو میں بیٹھ کے بتاؤں، کھڑے کھڑے کہا بادشاہ ایمان سے بتا، اب تیرے ایمان پہ یہ سوال ہے اور تمہیں جواب دینا ہے کہ زندگی میں کبھی تو ظلم کرنے لگا ہو، ظلم کرتے ہوئے تیرے دل میں خوف خدا آیا ہو اور اس خدا کے خوف کی وجہ سے تو نے ظلم سے ہاتھ روک لیا ہو، کبھی زندگی میں ایسا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ایک بار نہیں کئی بار ہوا، میں ظلم کرنے لگا تو میرے دل میں اللہ کا خوف آ گیا کہ مجھے بھی کوئی پوچھنے والا ہے، اس لیے میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ قاضی صاحب کہنے لگے تجھے مبارک ہو، تیری بیوی تجھ پہ حلال ہو گئی۔ اس نے کہا دلیل قرآن سے چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا والی من خاف مقام ربی ہی جنتان، رب فرماتا ہے جو میرے خوف سے ظلم چھوڑ دے گا میں اس کو ایک جنت نہیں 2 جنتیں عطا کروں۔ بات کی سمجھ آگئی؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قرآن سے دلیل دے دی، استدلال پیش کر دیا کہ آپ کو تو 2 جنتیں ملیں گی۔ اب کیا ہوا؟ قاضی صاحب پیچھے پلٹے کہ واپس جاؤں، بادشاہ نے کہا قاضی جی ٹھہر جاؤ، بیٹھیے قاضی صاحب بیٹھیے، اپنے خادموں سے کہا اعلان کر دو آج بغداد میں کسی گھر میں چولہا نہ جلے، آج سب کا کھانا بادشاہ کی طرف سے ہوگا۔ اور قاضی صاحب میں نے آپ کو کچھ معاوضہ پیش کرنا ہے، تحفہ ہدیہ دینا ہے۔ کیا دیا؟ خچر منگوایا، اس پہ سونے کی اینٹیں لا دی، کہا یہ حقیر سا نذرانہ قبول کر لیں۔ قاضی صاحب وہ نذرانہ لے کے گھر کی گلی میں پہنچے، یہودی کے دروازے پہ دستک دے کے کہا یہودی خچر اڑ گئے نہیں، اپنی بات پوری کر، اپنے کول کا پکا ہے تو آ اس دیوار کو ہٹا۔ ٹھوکر مار کے دیوار گرائی، اس سونے کی اینٹوں کے انبار ماں کے قدموں پہ ڈھیر کیے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ کہاں سے لایا ہے؟ کہا اماں حالی تے تیرے پتر نے قرآن دی ایک آیت پڑھی، پورے بغداد نو لنگر لبیا، پورا قرآن کے جے پیچھے باقی ہے۔ یہ قرآن کی برکات۔ اب سوچئے جس نے ایک پڑھی پورے بغداد کے لیے لنگر کا سبب بن گیا، اور جس نے قرآن کی خدمت کی۔ میں نے پچھلے جمعہ اپیل کی تھی نا کہ مدرسے کے طلباء کے لیے دیں، چلے جتنی آپ کی توفیق تھی آپ نے دیا، میں آج مانگنے کے موڈ میں ہوں ہی نہیں۔
جس نے دینا ہوگا وہ دے دے گا. اگلے جمعے ضرور منگا لے کے ممبر کو آ کے منگا. اپنے واسطے نہیں، طالب علم واسطے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پڑھانے والوں کے لیے. یہ ذہن میں رکھیے. آپ کی مہربانی، بہت شکریہ آپ کی مہربانی ہے. آپ جب بھی دیتے ہیں، آپ مرشد حضرت تاجدار گولڑا کے اصالے ثواب کے لیے دیتے ہیں، تو اگر کوئی دینا چاہے تو یہاں دے دیں. مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ. بات عرض کر رہا ہوں، جس نے قرآن کی خدمت کی، اس کی برکات کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی برکات کتنی. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بار پریکٹیکلی عمل کر کے دیکھیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا. قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرنے کا مزہ آئے گا، دین پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کرنے کا مزہ آئے گا. بادشاہ بڑا مطمئن ہوا، بڑا مطمئن ہوا کہ میں نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کی. شکریہ، جزاک اللہ. بعد میں اگر کوئی دے سکتا ہے، میں نے آپ کی طرف سے کتنا اعلان کروں؟ ابھی میں آپ پہ نظر پڑ گئی، اب بڑی لمبی غیر حاضری. آپ کتنا اعلان کروں؟ لو جی، 20,000 عبداللہ خان صاحب، ماشاءاللہ. یہ 1,000 میرے ملتان سے تشریف لائے ہیں، 1,000 انہوں نے دیا. یہ آٹے کے لیے ہے، اگر کوئی آٹا لے کے دینا چاہے. یا ماشاءاللہ، جزاک اللہ. 1,000 مزید آگے. 1,000 ہی سارے دے دو، لاکھ روپیہ تے اکٹھا 100 بندیاں چ ہو جانے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ماشاءاللہ جی، یہ 5,000 مہربان ہے. اللہ تعالیٰ مال رزق میں برکتیں عطا فرمائے. شکریہ جناب. یہ ماڑی لاکھ سے آئے ہیں، ان کی بھی مہربانی. دور و نزدیک سے جو یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کریم قدم قدم پہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. جتنی بھی کسی کی توفیق ہے، مجھے پتہ ہے مہنگائی بھی بہت ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے، لیکن یہ جو آپ دیں گے نا قرآن پڑھنے والوں کے لیے، اس میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. جو پریشانیاں آپ کی ہوں گی، وہ پریشانیاں مالی طور پر وہ ختم ہو جائیں گی. اس نیت کو ذہن میں رکھیں کہ ہم قرآن کی خدمت کے لیے مولا دے رہے ہیں، اس کی برکات ہمیں عطا فرما. اور دیکھیے گا، میں منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کے میں بھی دعا گو ہوں، اور انشاءاللہ نماز پڑھنے کے بعد بھی میں دعا کرواؤں گا. جو لوگ تعاون کر رہے ہیں، جو نہیں کر سکے، یقیناً کو مجبوری ہوگی، ہر بندہ ہی مجبور ہے، لیکن کچھ نہ کچھ 10 روپے بھی اگر ہونا گنجائش تو وہ بھی لے کر ہے. کوئی بندہ رگے نہ. میں نہیں چاہتا کہ اس مجمع میں کوئی پیچھے رہ جائے. 10 روپے بھی کوئی دے سکتا وہ لے کے ضرور ہے. کسی کی جیب میں 1 روپے والا سکہ ہے نا، وہ بھی دے دے. اور کسی کے پاس اگر کچھ بھی نہیں نا، یہاں آ کے واپس چلا جائے، ہیلا کر لے، میرا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہاں یہ نیچے، بہت شکریہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی دیکھ لیں جی، ساؤنڈ والا بھی اٹھ کے آیا. کس لیے؟ قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سلامتی عطا. ماشاءاللہ قاری محمد منور صاحب بلوال سے تشریف لائے. یہ خود بھی قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، اور پھر اسی جذبے کے ساتھ یہ اٹھے اور انہوں نے 500 ادارے کے طلباء کے لیے دیا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ. بول عطا خان بیٹھا، بولنا کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ. عطا خان آپ بول پہ، نہیں تو میں بولیا تو کام بات ہو جائے. کچھ لوگ میرے خاص ہوتے ہیں نا، جن کو میں یہ کہہ سکتا ہوں، جن سے میں مانگ کے بھی لے سکتا ہوں. اس لیے ماشاءاللہ 2,000 عطا خان نے دیا. مزید یہ جب بھی میں کہتا ہوں، یہ 2-4 ہزار ہماری ہر آواز پہ مہربانی کرتے ہیں، یہ ہمیں دیتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. چھوڑ دو، چھوڑ دو. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ. رانا صاحب بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ماشاءاللہ. یہ جو وقت لگ رہا ہے، میں انشاءاللہ یہ اوور ٹائم میں لگاؤں گا. اللہ خیر کرے، اللہ آپ کو سلامتی عطا. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، بارک اللہ، بہت مہربانی جی. یہ پازیٹیو خون کی ایک مریض کو ضرورت ہے، وہ یہاں یہ بھائی کھڑے ہیں، اگر کوئی دینا چاہے تو ان سے رابطہ کر. بہت شکریہ، جزاک اللہ.
جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ تو حاضرین کرام، جو اب آپ ابھی پہنچے ہیں، تو میں بصرہ صاحب بھی مجھے یہی کان میں کہہ رہے تھے، میں نے آج کی گفتگو کا سٹارٹ ہی وہ جو سویڈن میں معاملہ ہوا اسی سے لیا ہے، اسی لیے میں عظمت قرآن کے حوالہ سے آج گفتگو کر رہا ہوں، تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے تو پورا موضوع میں بالکل جان رہا ہوں۔ جی صدیق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان بزرگوں کے لیے دعا کیا کریں، انہوں نے بیٹیوں کے فرض ادا کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ صدقہ حضور کی بیٹیوں کا ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرمائے۔ حاضرین کرام، بات کہاں پہنچی تھی؟ ایک آیت پڑھی، اس کی برکات کتنی ہوئی کہ پورے بغداد کو لنگر مل رہا ہے۔ حضرت عطائے رسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد سلطان محمود غزنوی کو کسی نے خواب میں دیکھا، وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی جنت کی سیر کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھا گیا کہ بادشاہ تو جنت میں ہے؟ کہا ہاں مجھے اللہ نے بخش دیا، میں جنت میں ہوں۔ پوچھا جنت کس وجہ سے ملی؟ تو سلطان محمود نے کہا میں ایک جگہ مہمان بن کے گیا تو انہوں نے جو مجھے کمرہ دیا نا، وہاں قرآن پڑھا تھا، تو میں نے سوچا اگر میں اس کمرے میں سو گیا تو کہیں رات کو سوئے ہوئے نیند کا غلبہ ہو، قرآن کی بے ادبی نہ ہو جائے، ٹانگیں اس طرف ہو جائیں، پیٹھ اس طرف ہو جائے۔ میں نے سوچا قرآن کریم کو اٹھا کے کمرے سے باہر رکھ دیا۔ تو پھر سوچا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، اپنے آرام کے لیے قرآن کو باہر نکال رہا ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کو وہیں پہ رکھ دیا، ساری سردیوں کی ٹھنڈی رات میں نے باہر گزاری، تو اللہ نے اس عمل کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر دیے، مجھے جنت عطا فرمائی۔ اب اندازہ لگا لیں۔ اور پھر ایک حدیث پاک ہے، اکثر آپ سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ جو بچہ قرآن کریم حفظ کرتا ہے، قرآن کریم یاد کرتا ہے، اس کے والدین کے سروں پہ کیا ہوگا؟ تاج نورانی۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، جن کی اولاد پڑھے ان کے سروں پہ نورانی تاج، تو جو پڑھتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو خود قرآن پڑھتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ ایسی کتاب ہے جس نے تمام قوموں کو جمع کیا۔ اور جب محبوب تلاوت کرتے ہیں، ذرا ذوق کے لیے سنا دوں، بآواز بلند کیجئے سبحان اللہ۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات میرے آقا نے کالے رنگ کا کمبل اوڑا، اس کی بکل ماری، اللہ کا کلام پڑھنے والے میرے آقا کریم علیہ السلام عبادت کرتے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آواز قدرت آتی ہے، یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ والے، پنجابی میں یوں کہوں، کملی دی جھم مار کے، قم اللیلہ، راتی کھلون والیا، الا قلیلا، اے پیارے حبیب ساری رات نہ کھڑا ہوا کر۔ اب کیا ایک مقام پہ فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر بڑھاؤ میں اجر بڑھاؤں گا، تسی عبادت وداؤ میں اجر وداؤں گا۔ یہاں محبوب سے فرما رہا ہے سونیاں گھٹا، اسانو آدھا ودھا، یار سے کہتا ہے کم کر، الا قلیلا، محبوب اس کو کم کر۔ اور پھر آگے فرمایا نصفہ، آدھی رات کر،
ساری رات نہیں آدھی رات کر. پھر آگے کیا فرمایا؟ ابن قس منہ قلیلا، اس آدھے کو بھی مزید کم کر، مزید گھٹا اور گھٹا. آگے فرمایا او زد علی، یا چل ادھے تو بدھا لے. یا تجھے سمجھے نہیں، میں یہ سمجھا نہیں سکتا. پہلے فرماتا ہے کم کر اور کم کر، مزید گھٹا. آگے فرماتا تیری مرضی. شاید اس بات کا خیال آیا کل کوئی یہ نہ کہے اللہ اپنے حبیب پہ پابندیاں لگاتا رہا. فرمایا سجنا تو محبوب ہے. میرے امام نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. سجنا تیری مرضی. کوئی یہ نہ کہے کہ رب پابندی لگا رہا ہے محبوب. فرمایا اختیار دے دی، تیری مرضی گھٹا تیری مرضی بڑھا. آگے کیا فرما رہا ہے؟ اے پیارے حبیب تیری مرضی کم کر، تیری مرضی بڑھا. او زد علیہ، اس سے کچھ بڑھا لے، تیری مرضی. آگے کیا فرمایا؟ ورتل القرآن ترتیلا. اے پیارے حبیب قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کر. یعنی رب فرما رہا ہے اے پیارے حبیب جب آپ تلاوت فرماتے ہیں تیرا اللہ اس کو سماعت کرتا ہے. سجنا جو تسی تلاوت کر دے اور رب کو سماعت فرما رہے ہیں. اچھا قرآن اس کی جب تلاوت کی جائے نا اندر سے، پہلے میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں محبت ہو نا، سچی محبت صاحب قرآن کی، پھر یہ پڑھنے کا سرور آتا ہے، پھر لطف آتا ہے، پھر ذوق آتا ہے. اب اگر ہر ممبر سے یہی بات اٹھے صرف قرآن قرآن کرنے کی بجائے صاحب قرآن کو ساتھ رکھا جائے، صاحب بتایا جائے نا قرآن آیا کیسے. یہ تو نور کا کلام ہے. آسمان دنیا پر تو یہ رمضان شریف 27ویں رات تھی یا لیلۃ القدر تھی، جو بھی وہ رات تھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن لیلۃ القدر تھی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا. آسمان دنیا پر یہ سارا نازل ہو چکا، لیکن وقتاً فوقتاً جس جس حکم کی ضرورت پیش آئی اللہ جبریل کو بھیجتا. اس کے ساتھ ساتھ جب یار کملی اوڑھتا رب فرماتا یا ایھا المزمل. جب یار چادر اوڑھ کے لیٹ جاتے ہیں فرماتا یا ایھا المدثر. ذوق سے کہیے سبحان اللہ. تقریباً 23 سال کا عرصہ لگتا ہے اس کو مکمل ہونے، تقریباً 23 سال کا عرصہ. جبریل لے کے آتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اب یہ قرآن کریم نور کا کلام ہے، آیا کس کی طرف؟ بشر کی طرف. ہم کون ہیں بولیے؟ میری بات غور سے سنیے گا، گھڑی میں نے دیکھنی ہے آپ نے نہیں دیکھنی. یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ نور، اللہ نور ہے بمانا منور. سمجھ آ گئی؟ اب نور کا کلام آیا بشر کی طرف، ڈائریکٹ آیا؟ نہیں، حضور کے وسیلے سے آیا. نور کا کلام بشر کی طرف آیا، درمیان میں جو واسطہ وہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام. جبریل تو رب کی طرف سے آ رہا ہے نا، ہم تک پہنچنے کے لیے واسطہ حضور علیہ السلام. اب نور کی طرف سے آ رہا ہے، فرشتہ بھی چلیں شامل کر لیتے ہیں، وہ بھی نوری ہے. تو جس کی طرف آ رہا ہے وہ کون ہے؟ اگر وہ بشر ہے تو پھر بشر کی طرف اگر ڈائریکٹ جبریل آ سکتا ہے وہ نور ہے، تو پھر ہم بھی تو بشر ہیں، ہماری طرف ڈائریکٹ کیوں نہیں آیا؟ بولیے نا، ہماری طرف ڈائریکٹ کیوں نہیں آیا؟ وجہ یہ ہے نور کا کلام ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہے، میرے نبی بشر بھی ہے. نور کا کلام جب سرکار وہاں سے لیتے ہیں یہاں دیتے ہیں،
جب وہاں سے لیتے ہیں نور ہوتے ہیں، جب یہاں دیتے ہیں بشر ہوتے ہیں۔ میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی بشر بھی ہے۔ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے یہ یا خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتا ہے۔ محمد سر قدرت ہے، کوئی یہ راز کیا جانے۔ جمیں دی تُسی سبحان اللہ کی میرا دل کردہ میں نویتی چھاڑ۔ محمد سر قدرت ہے، کوئی یہ راز کیا جانے۔ محمد سر قدرت ہے، کوئی یہ راز کیا جانے۔ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اب یہ کلام میرے نبی کی طرف آیا، سرکار اس کو لینے نہیں جاتے، ہر نبی لینے گیا، موسیٰ کو طور پہ جانا پڑا۔ میرے آقا کی باری آئی، رب نے فرمایا اے جبریل میرا یار احد میں جائے گا، قرآن پیچھے پیچھے جائے گا۔ میرا حبیب بدر میں جائے گا، قرآن پیچھے پیچھے۔ میرا حبیب غار میں جائے گا، قرآن ساتھ جائے گا۔ جہاں محبوب ہوگا وہاں قرآن جائے گا۔ یار کملی اوڑے گا، یا ایوہ المزمل، یار چادر اوڑ کے آرام فرمائے گا۔ یا ایوہ المدثر قم فانذر، یار کے سینے کی بات آئے گی۔ الم نشرح لک صدرک، محبوب پہ عطاؤں کی بارش ہوگی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محبوب تاجدار ختم نبوت کی، ختم نبوت کا ذکر آئے گا۔ کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محبوب کے ادب کی بات آئے گی۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ محبوب کے ذکر کی بات آئے گی۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب آسمان کی طرف دیکھے گا، آواز آئے گی قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ محبوب دل میں بات سوچے گا، آواز آئے گی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ایک ایک حرف سجن دے نادا جس دا وانگ قرآن، ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہو ورد زبان۔ صورت یار دی ویندیاں رہنا اے تا کل عملا دی جانے۔ آزم ساڈا دین کی پوچھنا ساڈا اے ہو دین ایمان۔ اور کسی نے کیا خوب کہا اتنی آیتیں سن کر کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں
کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ اور جبریل امی بولے مکی بولے، جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، سدرا کے مکی بولے تجھ سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں۔ صاحب قرآن کی محبت دل میں ہو پھر قرآن پڑھا جائے، چستا پڑھن دا بھی سواد آ جائے تو سنن دا بھی سواد۔ جب تک صاحب قرآن کی محبت دل میں نہ ہو، نہ پڑھنے میں لطف نہ سننے میں لطف۔ جنہ مرضی کو پڑھی جائے، مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی پڑھا تھا، غلام احمد پرویز نے بھی پڑھا تھا، یزید بھی پڑھے، پڑھ کے چینجنگ کرنے واسطے آیا۔ لیکن اس قرآن کے لیے یاد رکھیے گا میرے نبی کا پورا خانوادہ تباہ ہو گیا۔ حسین نے سر کٹا دیا اس قرآن کی بقا کے لیے، امام علی مقام نے سر کٹا دیا، یزید نے کوشش کر کے دکھائی کہ میں اس دین کا نقشہ بدلوں گا، حسین نے سر کٹا کر کہا کسی بھول میں نہ رہنا، میرا دھڑ کربلا میں ہوگا، میرا سر بازار شام میں ہوگا، لیکن اللہ کے قرآن کی تلاوت پھر بھی جاری ہو ساری۔ دھڑ کربلا میں اجے تے اگلے جمعے انشاءاللہ مولا علی بیان آئے گا۔ دھڑ کربلا میں، سر شام کے بازاروں میں، لیکن قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ کوئی ایسا قاری، میں نے بھی تلاوت کی چند آیات پڑھی، پانی پی رہا ہوں، نعرے لگ رہے ہیں، سا کٹ لینا، لیکن جن کی سانسوں کی ڈوری کٹ گئی، 72 نفوس ذبح، 6 ماہ کا علی اصغر قربان، 9 محمد قربان، بھانجے بھتیجے قربان، بیٹے قربان، اپنا سر کٹا کے نیزے کی نوک پہ بلند کروا کے جب علی کے بیٹے نے قرآن پڑھا، زہرا کے لختے جگر نے قرآن پڑھا، میاں صاحب نے فرمایا بڑے بڑے قاری ویکھے، بڑے بڑے حافظ ویکھے، بڑیاں بڑیاں تلاوتاں سنیاں، پر حسین تینو ویکھ کے یاری یاری ہر کوئی آکھے، یاری یاری ہر کوئی آکھے، وہ حسین دی یاری، نیزے تے قرآن سنایا، واہ قرآن دے کاری، نیزے تے قرآن سنایا۔ حاضرین کرام، اللہ مینوں ذوق آ گیا، ہن مینوں چس آ گیا، اب میں عشقی معراج کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی ساتھ آنا چاہے میری طرف سے دعوت کہ حسین نے قرآن کریم پڑھا، سر کٹا کے نیزے کی نوک پہ بلند ہو کے پڑھا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے
عقیدہ ہے ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان۔ کوئی میرا تعارف مجھ سے پوچھے میں کیا کہتا ہوں؟ میرے اندر بھر کے دیکھ، میرا ایک ایک رونگٹا، میرے خون کے قطرے اندر گردش کرتے ہوئے یہی آواز دے رہے ہیں، میرے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ یہی صدا بلند ہو رہی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی۔ رونق ہے مساجد میں، رونق ہے مساجد میں، حسنین کے صدقے سے منبر بھی حسینی ہے، آزا بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے، آزا بھی۔ میں ایک جگہ سے پڑھے ہوں نا کہ حضرت جی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، منبر حسینی، منبر ہے مصطفیٰ ہے، اذان حسینی، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں کہا کمینیاں ہر گل تے طویل کرنا ہے، یہ تے طویل نہیں ہو سکتی، اپنا علاج کروا، لیکن علاج تے تاں ہوئے نا بندہ حلالی ہوئے، بندے دا موڈی بھیڑا ہوئے او دا تے علاج ہے ہی کوئی نہیں، اس کا تو علاج ہے ہی کوئی نہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جس اذان کو بچانے کے لیے حسین نے سر کٹوایا، جس منبر کو بچانے کے لیے حسین نے سر کٹوایا، جس قرآن کو بچانے کے لیے حسین نے سر کٹوایا، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن وہی ہے۔ سمجھ آگئی؟ بولیے نسلوں سے غلامی کا جنہیں مرضی نشتر چلن، تیر چلن، تلوارہ چلن، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، نسلوں سے غلامی کا، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، میرا باپ حسینی۔ ایک بار پھر پڑھ لے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، میں سارے انو دیکھ رہا ہوں، ہر بندے دا چہرہ میری نظر دے بیچے، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی، زور دیا تو ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی، یاری یاری ہر کوئی آنکھے، یاری یاری ہر کوئی آنکھے، وہ حسین دیاری نیزے تے قرآن سنائے، اے واہ قرآن دے کاری سنت